السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جو اپنی بنیاد کو بھول جائے نا، وہ پھر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو ہوش نہیں ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ تو یہ بریلویوں، اہل حدیثوں اور خاص کر دیوبندیوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی تھی، اور اشاعت و توحید و سنت والے ان دیوبندیوں میں سب سے بہتر سمجھے جانے والے تھے، بلکہ ہم لوگوں سے بھی پہلے یقین کریں انہوں نے وفات النبی کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ ان کے بڑے جتنے تھے غلام اللہ اور یہ دوسرے لوگ، انہوں نے اس مسئلے کو بڑی شدت سے اس پنجاب کے اندر اور ادھر دوسرے علاقوں میں اٹھایا تھا، اور بڑی ان کے اندر بحثیں شروع ہو گئی تھیں۔ غلام اللہ تقریر کرتے تھے کہ دیکھو، جس طرح میری یہ لاٹھی چھڑی، وہ اپنی کھونڈی جو ہوتی ہے وہ لہراتا تھا، کہ جس طرح یہ بے جان ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اسی طرح مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے جسم کے اندر روح نہیں ہے، اور جو ان کو زندہ سمجھتا ہے، سننے والا سمجھتا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، قرآن کا انکاری ہے۔ اس طرح ٹھوک بجا کے فتوے لگاتا تھا۔ دیوبندیوں میں بہت بے چینی پھیل گئی، اور ایک وفد آیا وہاں دیوبند سے، پتہ نہیں قاری طیب یا اس طرح کا کوئی ان کا نام ہے، منتظم اس کی زیر نگرانی، اور آگے غلام اللہ کو کہا کہ کچھ ہوش ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قبر میں زندہ نہیں ہے، اور جو زندہ مانے وہ کافر اور مشرک ہے، تمہارے سارے اکابرین اس فتوے کی زد میں آتے ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے تک۔ تو پھر ان لوگوں نے، اشاعت و توحید سنت والوں نے، صرف ایک لفظ کا اس میں اضافہ کیا۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نہیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق تو نہیں سنتے ہیں، ہاں موجزانہ طور پر اگر کوئی سننے کا قائل ہے، خرق عادت، تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ تو بتائیے، ان کی کیا یہ بات ہم لوگوں نے یا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مان لی تھی صرف موجزانہ کا لفظ استعمال کر کے؟ بالکل وہی چیز ہے اللہ کے بندو۔ محمد حنیف صاحب اگر صرف یہ کہتے کہ اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، صرف اتنی بات کہتے نا، تو ان کے اپنے لوگ پکڑ لیتے کہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہو، اللہ نے کیوں صفت اپنی دے دی؟ اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، اللہ نے کسی کو بھی اپنی صفت نہیں دی ہے۔ تو اب صرف حنیف صاحب نے معجزانہ طور پر کا لفظ لگا کے اس شرک کا دروازہ کھول دیا، معجزانہ طور پر۔ اب لوگ چپ ہو گئے کہ معجزانہ طور پر جی۔ اسی طرح اشاعت و توحید و سنت والوں نے کہا کہ نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، معجزانہ طور پر سن لیں، بس معجزانہ طور پر۔ تو اس پر وہ سارے راضی ہو گئے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اس اصول کے تحت ہم نے محمد حنیف کو پکڑا ہے، جو آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ صرف معجزانہ طور کا لفظ لگا کے یہ مسئلہ نہیں تمہارا حل ہوگا، یہ تو آپ بلکہ ایک اور جرم تمہارے اوپر ہوگا کہ بھائی مانو، پہلے صفت دلوائی اور پھر کہتے ہو معجزانہ طور پر۔ جس طرح ان اشاعت و توحید و سنت والوں کا حال ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کو سننے والا ثابت کر رہے ہو معجزانہ طور پر، کہ ہر لمحے معجزے ہوتے رہتے ہیں وہاں، جب بھی سنتے ہیں وہ معجزانہ طور پر سنتے ہیں، کیونکہ امت تو سننے کی قائل ہے۔ تو اگر تم کہو نا معجزانہ طور پر سن لیتے ہیں، تو قوم کہے گی کہ ٹھیک ہے، مولوی کہے گی ٹھیک ہے بھائی معجزانہ طور پر ہے نا۔ تو یہی معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، بہت بڑا فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور توحید کی دعوت ماننے کے بعد پھر اس شرک کے اندر دوبارہ چلے جائیں کہ سجدہ تعظیمی ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، باپ نبی نے بیٹے نبی کو سجدہ کیا۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، ذرا بھی تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ پورے قرآن میں کتنی اور جگہ ایسی چیزیں جس کی فوراً تعویل کرتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہتے ہو۔ 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چاند کو بھی کہا، ستارے کو بھی کہا، سورج کو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، سورج کے لیے کہا۔ تو کیا وہاں کیا کہتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے؟ نبی کبھی کسی چیز کو رب نہیں کہتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ رب مان ہی نہیں سکتے۔ وہ تو مشرکوں کو سمجھانے کے لیے یہ گفتگو کا ایک انداز تھا، یا اللہ بہتر جانتا ہے وہ ماحول کس انداز سے تھا جس پر ان کو اوپر طنز بھی کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کی یہ تشریح اس انداز سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی ایمانی مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ بلقیس کے تخت لانے کا معاملہ ہے، جس وہ اللہ زینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کو کتاب کا علم تھا، تو اس کی کس طرح تعویل کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ ہم لوگ نہیں، یہ اس سے پہلے محدثین نے اس انداز سے تفسیریں کی ہیں
کہ وہ جو تخت لانے والا تھا وہ یا تو سلمان علیہ السلام کا اپنا معجزہ ہے، یا کوئی فرشتہ تھا، جبریل علیہ السلام تھے، یا ان کا اپنا معجزہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی صوفی بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کام کر دکھایا، تو یہ بالکل مشرکانہ تفسیر ہے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کے معاملے میں بھی کہ یا تو کوئی فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے، اور باقی یہ کہنا کہ وہ صوفی تھا، اور صوفیوں نے اسی طریقے سے لیا ہے۔ باقی محمد حنیف صاحب کے اندر ایک صوفی ازم کا جراثیم موجود تھا شروع میں، اسی لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ معجزانہ طور پر اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی، کیونکہ سارے صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں دی ہیں کچھ اللہ کے پیاروں کو، اور اتنی جود و ریاضت کرو، اتنے فرمانبرداری کرو اللہ کی کہ اس کے بعد اللہ اپنی صفات دے دیتا ہے، اور وہ عطائی ہوتی ہیں، اپنی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر اپنی مانو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ کی عطائی صفت مانو گے، بریلویوں کا مضبوط ترین دلیل یہی ہے کہ اللہ نے عطائی ہے، اللہ نے دی ہے ان کو، یہ عالم الغیب دیا ہے، وہ خود نہیں اپنی طرف سے دیا ہے، لہذا دیا ہے، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ وہ اس پر جمے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ کا سب سے زیادہ زور اسی بات کے اوپر تھا کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، مگر جس کو تو نے خود بنا لیا ہے، یعنی خود تو نے اگر اس کو اپنا شریک بنا لیا ہے، اپنی کوئی صفت دے دی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی تیرا ہے، اس کی جو بھی ملکیت ہے، اس کا دائرہ اختیار جو بھی وہ تیرے انڈر ہے۔ اسی کو کہا جاتا تھا شرک ہے، یہ شرک ہے، نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اپنی صفت کسی کو۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں کتنا بڑا شیطان کا وار ہوا ہے محمد حنیف صاحب کے اوپر، اور آپ لوگوں کی اس طرح آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ لہذا گواہ رہنا، ہمارا اس شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بیزار ہیں اس شرک سے، یقین کیجئے۔ اور ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ اتنی بڑی مومنوں کی جماعت تھی یہ ایمان کے بنیاد کے اوپر اکٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کے اوپر آپ نے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے، تو جس چیز کو پہلے شرک کہتے رہے ہو اسی کو پھر اپنا لیا ہے، تو پھر ہم سے یہ امید کیوں رکھتے ہو کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، یا آپ کے نظم کو مانیں گے، یا آپ کے امیر کو امیر محترم کہیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ بتاؤ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو سوچ سمجھ کے آئے تھے، کشتیاں جلا کے آئے تھے۔ اگر شرک ہی کرنا تھا تو پھر اپنی پرانی جماعتوں میں کیوں نہ رہتے؟ بتاؤ تمہارے میں اور بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں اب کیا فرق رہ گیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنی کتاب کو پیچھے کر کے اپنے امیر کو آگے کر دیا، اپنے نظم کو آگے کر دیا۔ بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، شیعوں نے، قادیانیوں نے وہی کام آپ نے کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اللہ کے بندو، یہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے بار بار، یہ ایسے نہیں اتنی شدت کے ساتھ جو اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ ان حالات واقعات کو سمجھو معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ اللہ کی حجت آپ کے اوپر بالکل تمام ہو رہی ہے۔ کل اللہ کے دربار میں بتاؤ کیا کہہ سکو گے کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ جب انہی کے پیچھے، محمد حنیف کے پیچھے تم جہنم کی آگ کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، تو پھر تو پیچھے سے لنتیں کرو گے اس کے اوپر، وہ بھی کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں تھا تمہارے اوپر، تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھو، معراج الدین ہے، محمد الیاس ہے، کمال خان ہے، ارشد کنولائی ہے، اور کتنے دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی، تم نے مانی تھی، اب چکھو مزے، میرا زور تھا تمہارے اوپر کیا؟ زبردستی میں نے کسیٹ کے تمہیں اس شرک کے اندر ملوث کیا، تم خود یہی چاہتے تھے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے، اللہ یہ کہ آج توبہ کر لو، محمد حنیف صاحب بھی توبہ کر لیں، سب ان کو کہو توبہ کریں، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، جو آپ نے شرک کیا ہے اور کرایا ہے، اور کتنوں کو شرک پر مروا دیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ظاہری بات ہے وہ ان کی اپنی قسمت، ان کی اپنی غلطی، لیکن اب جو پیچھے بچے ہیں ان کو تو بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر شروع میں جو کسی نے چھلانگ لگائی ہے کنویں کے اندر، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، مرا ہے، اور پیچھے جو پوری فوج جا رہی ہے، سب کو اب جانے، جو آگے والے جو چلے گئے اب کیا کریں؟ نہ، روکو ان کو، پچھلے جو بچ گئے ہیں روکو۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارا دورہ ہو رہا ہے، دعوت اللہ کا پروگرام ہو رہا ہے، انشاءاللہ 5 تاریخ سے صبح سے 4 کی شام سے بلکہ شروع ہو جائے گا وہاں کراچی سے، اور یہ سارے باہمی رابطہ یہ ایک پروگرام ہے، اس میں آؤ، بات چیت کرو، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوئی کھا نہیں جائیں گے، ہم قرآن و حدیث کے دلائل دیں گے تمہیں، اور عبداللہ رسالہ بھی چھپ گیا وہ بھی آپ کو دیں گے، آرام سے پڑھو، تحمل کے ساتھ پڑھو، اس کے بعد بتاؤ اس میں کہاں غلطی ہے، ہمارے دلائل زیادہ مضبوط ہیں یا محمد حنیف صاحب کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسرے باغیوں کے گروپ ہیں ان کی بھی نشاندہی کی گئی، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ یاد رکھو اگر آج تم نے ایمان خالص کی طرف واپس نہ آئے تو پھر انہی کے پیچھے ہمیشہ کی آگ کے اندر اترنا پڑے گا، انہی جو آج تمہیں ورگلا رہے ہیں، چاہے یہ باغیوں کے 3 گروپ ہوں یا یہ مرتدین کے 2 گروپ ہوں، ان کے پیچھے چلنے کے بعد تمہارا ہمیشہ کی بربادی ہے، بہت بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جن کے عقیدے میں خرابی ہے وہ تو ہمیشہ رہیں گے آگ کے اندر، باقی جن کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہے، عمل کے اندر خرابیاں ہیں، گناہ گار ہیں بہت زیادہ، یہ تینوں جو گروپ ہیں یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں ابھی، اللہ یہ کہ آگے جا کے شرک کے اندر داخل ہو جائیں پھر مارے جائیں گے۔
لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو جہنم کے اندر رہنا پڑ گیا تو کتنی بڑی بدبختی ہے اس کی، اور جو ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ غور کرو اپنی بیوی بچوں سمیت، اپنے دوستوں سمیت، رشتہ داروں سمیت، جب تم وہاں رہو گے اور ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہو گے، جو مرضی کرو گے واپس تو نہیں آ سکو گے۔ اس وقت آپ ہمیں یاد کرو گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ آج موقع ہے توبہ استغفار کرو، ہم بھائی ہیں آپ کے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارا ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے اس وجہ سے بھی، اور پھر یہ ہے کہ اصل میں ایک بڑا ماحول بن گیا تھا، کفر و شرک کا جنازہ اٹھانے کی ایک کتنی بڑی جماعت بن گئی ہے، اتنے ساتھی بن گئے، ہر جگہ دعوت ہو رہی ہے، یا تو یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا ہماری جان جائے گی اور ہم شہید ہوں گے۔ وہ ایسا ایک ماحول تھا، اس کو شیطان نے پھر وار کر کے اس جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا۔ تو اگر کسی بڑی جس طرح دیگ کے اندر کوئی زہر ملا دے تو کیا یہ بندہ کہے گا اتنی بڑی دیگ کا کیا کریں، وہ چلو تھوڑا سا زہر ہے، وہ تھوڑا سا زہر ہے، مرو گے، جو بھی کھائے گا اس کو مرو گے، اس کو پھینک دو۔ اب یہ طریقہ ہوتا ہے جب پتہ چل جائے اس کے اندر زہر ہے تو کس طرح لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی سواری کے اندر، ٹرین کے اندر، بس کے اندر یا جہاز کے اندر یہ پتہ چل جائے بم رکھا ہوا کچھ عرصے بعد پھٹے گا، جب اس کے بعد تو کس طرح دوڑ کے واپس چیختے چلاتے باہر دوڑتے ہو کہ کوئی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم تمہیں ہمیشہ کی آگ کے خطرے سے متنبہ کر رہے ہیں اور تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، آگے سے دشمنیاں کرتے ہو، الزامات لگاتے ہو اور دشمن سمجھتے ہو اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو دشمن سمجھتے ہو۔ جو تمہارا اصلی دشمن ہے اس کو امیر تنظیم اور امیر پنجاب کے القاب دیتے ہو۔ بہرحال تمہاری اپنی قسمت۔